یمن کا شہر جہاں کی فضا میں امن اور سکون تھا، اچانک ایک دل دہلا دینے والے واقعے سے اس کا سکون درہم برہم ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے پیارے اور بہادر ساتھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہاں کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت علی کا وجود وہاں کے لوگوں کے لیے ایک سائبان کی مانند تھا جس کے نیچے انہیں انصاف اور رحمت کی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن شہر کی گلیوں میں ایک زوردار چیخ گونجی۔ ایک بے قابو گھوڑا جو اپنے مالک سے بھاگ نکلا تھا، غصے اور خوف میں دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ اس کی ہر لات میں تباہی چھپی تھی۔ اچانک اس کی ایک زوردار لات ایک نوجوان شخص کو لگی۔ جیسے بجلی گری ہو، وہ شخص وہیں گر پڑا۔ زمین پر اس کا بے جان جسم اس کے ورثاء کے لیے ایک قیامت کا منظر تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دلوں میں ایک گہرا زخم۔ وہ غم اور غصے سے بے حال ہو کر گھوڑے کے مالک پر جھک پڑے۔ ہمارے نوجوان کا خون تم نے بہایا ہے، اس کا قصاص دو۔ ان کی آوازیں غم اور دکھ سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ اسے پکڑ کر اس وقت کے سب سے بڑے منصف حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت علی نے ان کا دکھ محسوس کیا، ان کی آنکھوں میں چھلکتے آنسو دیکھے، مگر ان کے لیے انصاف کا ترازو بھی برابر رکھنا ضروری تھا۔ انہوں نے گھوڑے کے مالک کی بات سنی۔ مالک نے کانپتے ہوئے دل کے درد کے ساتھ گواہ پیش کیے کہ یہ جانور اس کے قابو میں نہیں تھا۔ میں نے اسے قابو کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دیوانہ ہو کر بھاگ گیا تھا۔ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ انصاف کے فیصلے نے ورثاء کے دلوں پر ایک اور چوٹ لگائی۔ حضرت علی نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور فرمایا، اس گھوڑے کے مالک پر کوئی دیت واجب نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جو اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ یہ فیصلہ ورثاء کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ان کے نوجوان کا خون بے قصاص ہو گیا تھا۔ وہ مایوسی اور دکھ کے عالم میں وہاں سے روانہ ہوئے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے دلوں میں شکایت تھی کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ علی نے ہمارے مقتول کے خون کو رائیگاں قرار دیا ہے۔ ان کی آوازوں میں ایک گہرا زخم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی اور ان کی دلی تکلیف کو محسوس کیا، مگر جب بات علی کی ہو تو آپ کے چہرے پر ایک خاص چمک آ جاتی تھی۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے لوگو، یہ مت کہو کہ علی نے تم پر ظلم کیا۔ علی ظالم نہیں ہے اور نہ ہی وہ ظلم کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس کی ولایت اور فیصلے اس قدر حق پر مبنی ہوتے ہیں کہ میرا بھی وہی فیصلہ ہے جو علی کا ہے۔ آپ کی ہر بات میں علی کے لیے ایک گہرا پیار اور یقین تھا۔ میرا قول اس کا قول ہے۔ علی کی ولایت اور اس کے فیصلوں کو منافق کے سوا کوئی رد نہیں کرتا۔ آپ کی ان باتوں نے ان ورثاء کے دلوں میں ایک نئی روشنی پیدا کر دی۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کا غم اپنی جگہ، لیکن اس فیصلے میں یقیناً کوئی حکمت پوشیدہ تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھرے آنسو اب ندامت میں بدل گئے۔ وہ محبت اور احترام کے ساتھ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم علی کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ہمیں اب کسی چیز کی شکایت نہیں ہے۔ ہم دل و جان سے ان کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ ان کی آواز میں ایک گہرا اطمینان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، تمہارا اس فیصلے پر راضی ہونا تمہاری کامیابی ہے۔ وہ لمحہ غم اور غصے سے شروع ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حکمت نے اسے اطمینان اور دلوں کے سکون پر ختم کیا۔ ان لوگوں نے محسوس کیا کہ اصل انصاف اور اصل سکون صرف اللہ اور اس کے سچے نمائندوں کے فیصلے میں ہے۔ وہ اس واقعے سے نہ صرف اپنے دکھ سے باہر آئے، بلکہ حضرت علی کے مقام اور مرتبے کی ایک نئی سمجھ بھی حاصل کی۔ یہ واقعہ محض ایک حادثے کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ علی کی ولایت اور انصاف کی ایک گواہی تھی۔ پیارے دوستو، ایک پرانے اور خاموش شہر میں، جہاں گلیاں مٹی سے بنی تھیں اور مکانات پتھروں کے بنے ہوئے تھے، ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ ایک ایسی دیوار کے گرنے کا تھا جو اپنے نیچے ایک جماعت کو دفن کر گئی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی کی روزمرہ کی مصروفیات میں مگن تھے کہ اچانک موت نے انہیں گھیر لیا۔ دیوار کا گرنا صرف پتھروں کا گرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا حادثہ تھا
جس نے بہت سی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ مرنے والوں میں ایک آزاد عورت اور ایک کنیز بھی شامل تھیں، جن کے دل اپنی گود میں موجود بچوں کے لیے دھڑکتے تھے۔ دونوں ماؤں کے چہرے پر محبت اور فکرمندی کا ایک ہی رنگ تھا، اور ان کی آغوش میں ان کے ننھے بچے موجود تھے۔ ایک ماں نے آزاد مرد سے بچے کو جنم دیا تھا، اور دوسری نے غلام مرد سے۔ موت نے سب کو ایک ہی جگہ لا کھڑا کیا تھا۔ جب لوگ ملبے سے لاشوں اور بچوں کو نکال رہے تھے تو ایک عجیب اور تکلیف دہ صورتحال پیش آئی۔ دونوں بچے جو دیکھنے میں بالکل ایک جیسے تھے، ان کے درمیان فرق کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون سا بچہ آزاد ہے اور کون سا غلام ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ آزاد بچے کو غلام کی زندگی گزارنا اور غلام بچے کو آزاد کی زندگی گزارنا دونوں ہی ناانصافی تھی۔ لوگ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی عدالت میں یہ مشکل لے کر حاضر ہوئے۔ جب امیر المومنین کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو ان کے چہرے پر ایک گہرا تفکر چھا گیا۔ یہ صرف ایک قانونی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ دو معصوم زندگیوں اور ان کے مستقبل کا سوال تھا۔ ان کے دل میں ان بچوں کے لیے گہرا درد محسوس ہوا۔ انہوں نے قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا، جو اس وقت کی روایت کے مطابق ایک آخری چارہ تھا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو سب کو حیران کر گیا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ قرعہ میں یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو ایک آزاد بچہ کے نام کا تیر نکلا، لیکن امیر المومنین نے اس بچے کو غلام قرار دیا اور غلام بچے کو آزاد قرار دیا۔ یہ فیصلہ سب کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ یہ ایک بالکل الٹا فیصلہ تھا۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کی حکمت ہمیشہ بے مثال تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر آزاد بچہ غلامی کی زندگی گزارے گا تو وہ ساری عمر انصاف کے لیے لڑتا رہے گا، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں انصاف حاصل کر سکے۔ اس کے برعکس غلام بچہ آزادی کا حق رکھتا تھا، اور اس کے لیے آزادی اس کی زندگی میں ایک امید اور روشنی بن سکتی تھی۔ یہ فیصلہ محبت، انصاف اور حکمت کا بہترین مظہر تھا۔ جب یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اس فیصلے کی تصدیق فرمائی اور اسے درست قرار دیا۔ یہ صرف ایک قانونی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ انسانیت، انصاف اور حکمت کی ایک ایسی مثال تھی جو آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بعض اوقات انصاف اور حکمت کا راستہ عام راستے سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔